ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ کھانا غفلت کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے. جو کچھ بھی آپ کھا رہے ہیں یوں غور کرنا شروع کر دیں کہ یہ پہلے کہاں تھا اور کہاں سے کس طریقے سے چلتا ہوا میرے سامنے پہنچ گیا. تو وہ ذات کتنی عظیم ہے جس نے اتنا زبردست نظام بنایا ہے اور اس کی کیلکولیشن کتنی پرفیکٹ ہے کہ جو میری قسمت میں تھا وہ چاہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کہیں بھی تھا، وہاں سے چلتا ہوا آیا اور میرے سامنے پہنچ گیا. ہے کوئی ایسا حساب و کتاب کرنے والا؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں باڈی دی ہے اسی پہ غور و تفکر کر لیں. اپنی آنکھ کے معاملے کو دیکھیں، اپنے چہرے کو دیکھ لیں. ایک بالش چوڑا، ایک بالش لمبا چہرہ ہے، لیکن آپ دیکھیں ہزاروں لوگوں کو سامنے کھڑا کر لیں، ہر ایک کا چہرہ مختلف ہے. اتنی چھوٹی سی جگہ میں اتنی زبردست صناعت کوئی دکھائے تو صحیح. اگر ہم اپنے تصوراتی چہرے بنائیں، 1 بنائیں گے، 2 بنائیں گے، 3 بنائیں گے، 4 بنائیں گے، 5 بنائیں گے، 10 بنا لیں گے، 20 بنا لیں گے، آخر تھک جائیں گے. لیکن دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی شکل کو کیسا مختلف بنایا ہے اور اتنے چھوٹے سے ایریے میں. پھر ہماری باڈی کا نظام دیکھیے. ہم غذا کو پیٹ میں اتار کر ہم تو ڈکار مارتے ہیں اور اپنے مشغول ہو گئے کام کے اندر. ایک آٹومیٹک فیکٹری اندر ہے جو اس غذا سے سب کچھ تیار کر رہی ہے. اسی غذا سے ناخن بن رہے ہیں، اس سے بال بن رہے ہیں، اس سے چربی، اسی سے گوشت، اسی سے ہڈی بن رہی ہے. جسم کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے بلڈ اسی سے تیار ہو رہا ہے، تمام چیزیں. تو اس کا مطلب ہے اندر کارخانے لگے ہوئے ہیں. ایک خون بنانے کا کارخانہ ہے، ایک چربی بنانے کا کارخانہ ہے، ایک گوشت بنانے کا کارخانہ ہے، ایک سے بال بنتے ہیں، ایک کارخانے کے اندر ناخن تیار کیے جاتے ہیں. ہمارے دیکھیں ناخن کیسے تسلسل سے بڑھتے ہیں، کاٹتے ہیں پھر بڑھ جاتے ہیں، کاٹتے ہیں پھر. اس کا مطلب ہے اندر کوئی نہ کوئی ایسا نظام تو ہے کہ یہ ناخن بنتا چلا جا رہا ہے. تو آپ سوچیں، ہم غور و تفکر کریں یہ کیسا عجیب و غریب نظام ہے. اسی طرح جب ماں کے پیٹ میں بچہ پہنچتا ہے تو 9 مہینے تقریباً 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. کون اس کو پالتا ہے، کون اس کی حفاظت کرتا ہے، کون اس کو کروٹیں دلوارا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے. ایک ماں کا پیٹ ہے، اس ماں کے پیٹ میں بچے کو کیسے غذا ملتی ہے 9 مہینے تک. اور پہلے ایک پانی کی بوند ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک جسم بنتا ہے، پھر اس کے اعضاء بنتے ہیں اور اتنے خوبصورت اعضاء. ایسے نازک جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی انگلیاں، چھوٹے چھوٹے اس کے ہاتھ، چہرہ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے اعضاء ہیں، ہونٹ چھوٹے چھوٹے، ناک چھوٹی چھوٹی چھوٹی، آنکھیں، چھوٹے چھوٹے کان. اتنا نازک جسم ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے. اور کیسی اللہ کی صناعی ہے، کیسی صناعت ہے. پوری دنیا مل کر ایک ایسا بچہ تیار کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. دنیا بچہ تو بہت بڑی چیز ہے. مچھر، جس میٹیریل سے اللہ نے مچھر کو بنایا ہے اور جس طرح بنایا ہے، نازک بنایا ہے، ذرا ایسا کوئی ایک مچھر پوری دنیا کے سائنسدان مل کر بنا کر تو دکھائیں. اس کی مثل بنا لیں گے، مطلب اس طرح کے پلاسٹک سے بنا لیا، کسی لوہے سے بنا لیا، کسی اور دھات سے بنا لیا. اسی لیے میں نے کنڈیشن لگائی کہ جس میٹیریل کا اللہ نے مچھر بنایا ہے وہ میٹیریل ہم سامنے رکھ دیں اور بولیں اس سے بنا کر دکھاؤ، نہیں بنا سکتے. کیا نظام ہضم ہے آپ دیکھیں. مچھر کے اندر آنکھیں بھی ہیں، پیٹ ہے، معدہ ہے اور توالد التناسل کے معاملات ہیں. پھر وہ کس طرح بلڈ سک کرتا ہے اور اس کے پر دیکھیں نازک، چھوٹے چھوٹے پیر دیکھیں. ہوا آتی ہے تو اڑ کے بہت دور تک چلا جاتا ہے. لیکن اتنی نازکی کے باوجود کسی مچھر کو دیکھا ہے کہ تیز ہوا سے اس کا پر ٹوٹ کے نکل گیا ہو؟ آپ کے ہیلی کاپٹر کا پر اڑ جائے گا، مچھر کا پر نہیں اڑے گا. مچھر کی ٹانگ ٹوٹ کے ہوا کے ذریعے نہیں جائے گی، وہ آپ پوری طاقت سے آ کے ٹکرائے گا دیوار سے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ یوں مار کر دیکھیں مچھر کو، زور سے ماریں، آپ کا ہاتھ لگے گا بھی، محسوس بھی ہوگا، لیکن ویسے اڑ کے نکل جائے گا. اتنی زور سے انسان کو مار کر دیکھیں، وہاں چیخ مارے گا زور سے. تو یہ آخر تقسیم جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے کتنی حکمت کے ساتھ کی ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں. تو اس طرح مختلف چیزوں پہ غور و تفکر انسان کرے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں دعوت دی ہے. اونٹ کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا پیدا کیا ہے، یہ دعوت فکر ہے. آسمان کی طرف دیکھو کیسا اللہ نے بلند بنایا، زمین کی طرف دیکھو کیسے اس کو بچھا دیا ہے، پہاڑوں کی طرف دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم فرمایا ہے. رات اور دن کے بدلنے میں غور کرو، بادلوں پہ غور کرو، برسنے والی بارش پر غور کرو. ان تمام چیزوں پر جب ہم توجہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت میں اضافہ محسوس ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو انسان یاد کرے کہ محسن کے احسانات کو یاد کرنے سے محسن کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے.